السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کی محفل کا محور گفتگو انسانی آبادی اور انسان کی نسل افزائی کے معاملے میں انسانیت میں نکاح کا جو قانون ہے، نکاح کا جو طریقہ ہے، اس میں نکاح کی عمر ایک لڑکے کے لیے یا لڑکی کے لیے کیا ہونی چاہیے، اس کے لیے کچھ تمہیدی باتیں ضروری ہیں سمجھنے کو کہ کسی بھی قانون یا کسی بھی حکم کو اس وقت تک صحیح اور درست نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ وہ قانون جس کے لیے بنایا گیا ہے اس چیز کی کنڈیشن کیا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے، جب تک معلوم نہ ہو قانون کی کسی بھی افادیت یا کسی بھی نقصان کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ بہت ساری صفتیں پیدا ہونے کی حیثیت ہی کے ساتھ پیدا بھی کر دی، وہ انسان کے اندر ہیں۔ ان میں ایک انسان کی صفت یہ ہے کہ بچپن میں اس کے لیے کھیل کود کی گنجائش ہے، اور بچپن سے جب اوپر کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس میں ایک شعور کی زندگی آتی ہے۔ اس شعور اور دانائی سمجھ بوجھ کی زندگی کے ساتھ نفسیاتی طور پر، نفسانی طور پر اس کو ایک خواہشات بھی پیدا کر دی جاتی ہے۔ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے مرد اور عورت کے درمیان میلان کا ہونا، ایک دوسرے کی طرف کشش کا ہونا، ایک دوسرے کی طرف کھنچاؤ کا ہونا۔ ایک عمر ہوتی ہے جس عمر میں بغیر کسی تعلیم اور تربیت کے انسان کے اندر ایک دوسرے کے درمیان مرد اور عورت کی طرف کھنچاؤ ہوتا ہے اور کشش ہوتی ہے، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو کہ بغیر تعلیم یافتہ ہو۔ اس لیے ہم اس کہانی کو دیکھتے ہیں کہ آدیواسی لوگ جو دنیا میں ایسے جس کا تعلق تعلیم سے نہیں ہوتا ہے، جو پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، وہ کپڑے پہننے کو بھی اپنی تہذیب کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن جب عمر کے ایک حصے کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے، بلکہ پوری انسانیت ہی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک حیا اور شرم دی ہے، تو وہ اس عمر کو پہنچنے کے بعد جو کپڑے پہننے کے قائل نہیں ہیں، کم از کم اتنا تو جسم کو ڈھانک لیتے ہیں جو شرمگاہ کہلاتی ہے، چاہے وہ پتوں سے ڈھانک لے یا کسی چیز سے ڈھانک لے، اتنا سا ڈھانک لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، ان کے اندر اتنی حیا آ جاتی ہے۔ یہ آدیواسی لوگوں کے بھی کلچر کا حصہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں مدد ہوگی کہ انسان کے اندر نفسانی خواہشات کا پیدا ہونا اس کی عمر کے موافق میں، ایک عمر کے وقت میں بالضرورت پایا جاتا ہے اور پائی جاتی ہے، اس کے اندر ہی ہوتا ہے۔ جب یہ انسان کی نفسانی خواہشات ایک عمر میں خود بخود پیدا ہوتی ہے تو اس کو اسلام نے، بلکہ دنیا نے بھی ایک قانون کے طریقے میں ایک صحیح طریقے پر لانے کے لیے کچھ طریقے بنائے۔ جب نفسانی خواہشات عروج پر ہوں یا نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہوں تو اس وقت انسان ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور مائل ہو تو اب اس میں درست صورت بھی ہو سکتی ہے، غیر درست صورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس درست اور غیر درست کا تعلق انسان کے پاس اپنے بنائے ہوئے طور طریقے ہیں، قانون ہیں۔ انہی قانونوں کے درمیان ایک قانون، قانون اسلام ہے۔ اسلام ایک قانون دیتا ہے اس حیثیت سے کہ جب انسانی زندگی میں مرد اور عورت ایک دوسرے کی طرف کھنچاؤ رکھیں،
ایک دوسرے کی طرف میلان رکھیں، ایک دوسرے کی طرف پرکشش ہو جائیں، تو اس وقت انہیں ایک طریقہ بندھن جس کو شادی کہا جاتا ہے اس میں بندھنے کا طریقہ دیتا ہے، تاکہ اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے ایک پاکیزہ ستھرے اور طریقے کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزار سکے۔ دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں ہیں، جتنے بھی کلچر ہیں، اور مرد اور عورت کے ایک دوسرے کے میل ملاپ کے قانون، طریقے، رسم رواج، چلن اور کچھ بھی بنا لیا ہو، ان میں ایک بات مشترک ہے، وہ یہ کہ مرد عورت کے ساتھ زیادتی نہ کرے، عورت مرد کے ساتھ زیادتی نہ کرے، جس کے لیے ایک لفظ ریپ استعمال کیا جاتا ہے، کہ اپنی خواہشات کے استعمال کے لیے اس طریقے کو ناپسند کرتے ہیں ہر تہذیب کے لوگ، ہر کلچر کے لوگ، کہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرد اور عورت اگر اپنی رضامندی سے جنسی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہوں تو بہت ساری تہذیب، بہت سارے ملکوں میں، بہت سارے علاقوں میں یہ قانون ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کو ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ شادی کر کر ہو یا بغیر شادی کے ہو۔ اتفاق سے یہ قانون کی شکل اس ملک میں بھی ہے کہ لڑکی کی عمر 16 سال کو ہو جائے اور مرد کی عمر بھی ہو جائے، اور وہ دونوں آپس میں رضامندی کے ساتھ بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی زور و زبردستی کے اگر اپنے رشتے بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، یہ جرم نہیں ہے۔ اس ملک کا قانون بھی اس میں یہ شامل ہے، دوسری تہذیبوں میں بھی ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ہے، اور اس ملک میں بھی ہے۔ مزید یہ ہے کہ اس ملک کے ایک قانون میں اضافہ یہ ہے کہ اگر جائز طریقے سے، رواج کے طریقے سے، مذہب کے طریقے سے، یا اپنے بنائے ہوئے طور طریقے سے، درست طریقے سے اگر مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں اور میاں بیوی والی زندگی گزارنا چاہتے ہوں تو ان کے لیے عمر کی قید لگا دی گئی۔ یہ ماضی قریب میں پہلے قانون یہ تھا کہ مرد کی عمر کم سے کم 21 سال ہو اور عورت کی عمر کم سے کم 18 سال ہو۔ اب نئے قانون کی شکل میں عورت کی عمر کو بڑھا کر 21 سال کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس میں عورت کے لیے اور اس سوسائٹی کے لیے، اس معاشرے کے لیے بہتر ہے کہ اس کی عمر 21 سال ہو جائے تو وہ نکاح کرے، یا نکاح کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ 21 سال سے پہلے کرنے کو غیر قانونی اور غیر دستوری کہا گیا۔ اس معاملے میں قانون سازوں کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جب ہم قانون کی کتاب پڑھ رہے تھے، چھوٹی موٹی کتاب جو قانون کی ہوتی ہے، اس میں ایک اصول بتایا گیا تھا کہ جب قانون بنایا جائے تو قانون بنائے جانے میں انسان کی معاشرتی زندگی کو ملحوظ رکھا جائے، اس کے نفسیاتی زندگی کو ملحوظ رکھا جائے، اور اس کی جو ساخت اور بناوٹ ہے وہ جس انداز سے جی سکتا ہے اس کے طور طریقے کو سامنے رکھ کر قانون بنایا جائے۔ تبھی جا کے قانون فائدہ مند ہوگا، تبھی جا کے قانون پر عمل کیا جا سکے گا، ورنہ قانون پر عمل نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ قانون بنانے والوں کے لیے کچھ کنڈیشن دیے گئے تھے کہ قانون بناتے وقت ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کی فضا بھی بڑی مختلف ہے، کلچریں بھی بڑی مختلف ہیں، تہذیبیں مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، اور ان میں مختلف خاندان، قبیلے کے لوگ رہتے ہیں، تو ان کے طور طریقے بھی بالکل الگ ہیں، اور ان سارے لوگوں کے لیے ایک جامع قانون کا دینا بڑا مشکل کام ہے کہ ان سب کے لیے ایک قانون دیا جائے۔ اس لیے اگر قانون دیا بھی گیا تو مشکل ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے بہت سارے قانون ہیں، لیکن بہت سارے قانون پر بہت سارے مقامات میں رواج ہی کو زیادہ اہمیت ہے قانون کے مقابل میں۔ جو رواج ہے، جس قوم کے اندر جو رسم ہے، اسی رسم کو رواج پر زیادہ ترجیح دی گئی، یعنی قانون پر ترجیح دی گئی۔ قانون اس ملک میں یہ بھی ہے کہ جہیز کا لین دین جرم ہے، لیکن رواج اس قانون پر حاوی ہے۔ جو رواج چل چکا اور جو رواج بن چکا، وہ رواج اس قانون پر حاوی ہو گیا، اور کہیں کہیں پر کبھی کبھار گرفت ہوتی ہے، پکڑ ہوتی ہے اس قانون کے تحت، اس وقت میں جب دونوں میں بنتی نہیں ہے، میاں بیوی میں بنتی نہیں ہے، تو اس وقت جہیز کے لینے اور دینے کے معاملے کو جرم بتا کر ہراسمنٹ کیا جاتا ہے، کبھی لڑکوں کو، کبھی صحیح طور پر ان کو مجرم بھی قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس ملک کی سرزمین پر قانون کا نفاذ، دنیا کی حکومت اور دنیا کے قانون کے معاملے میں
ایک قاعدہ بیان کیا گیا تھا کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ آپ قانون کچھ بھی بنا لو، رواج ہی حاوی رہے گا، رواج ہی ترقی پائے گا، قانون کو بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوگی۔ رواج کو بدلنے کے لیے بھی قانون بنائے جاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ مقامات پر رواج ہی حاوی ہوتا ہے، قانون حاوی نہیں ہو پاتا۔ اسی دائرے کے درمیان میں اگر یہ چیز دیکھی جائے کہ 21 سال کی عمر لڑکی کی قید جن بنیادوں پر بھی بنائی گئی ہے، وہ بنیادیں انسانی سماج کے اعتبار سے ہیں، انسانی سوسائٹی کے اعتبار سے ہیں، اس ملک کی زمین اور اس ملک کی ہوا اور اس ملک کی فضا کے موافق ہے، تو دیکھا جائے تو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ابھی اس ملک کے لیے موافق نہیں ہے کہ 21 سال کا قانون نفع بخش ہو جائے اس ملک کے باشندوں کے لیے، اس ملک کے رہنے والوں کے لیے، فطری طور پر، فزیکلی طور پر اور انسان کی تخلیق کے اعتبار سے بھی یہ نہیں ہے۔ میں اس میں اگر صرف یہ بات بیان کروں کہ اسلامی نقطہ نگاہ کے اعتبار سے یہ جامع نہیں ہے، تو شاید لوگ یہ کہہ دیں کہ اسلام اس کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ میں اسلام کے علاوہ اس ملک میں رہنے والی مختلف قبیلے کے لوگ، مختلف خاندانوں کے لوگ، یا مختلف تہذیب یا مختلف رسم و رواج کے حاملین ہیں، ان کے اعتبار سے بھی یہ بات کہوں تو یہ ملک کے لیے یہ مناسب قانون نہیں ہے کہ عورت کے لیے 21 سال کی عمر کی قید اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایک بات اس میں ذکر کی جاتی ہے کہ 21 سال کا قانون عورت کے لیے اس لیے لایا گیا کہ اس میں عورت کی ذہنی اور کیا کہتے ہیں کہ ذہنی مینٹیلٹی جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے، اور اس سے پہلے وہ کچی عمر کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ گھریلو زندگی کا گزرنا، اس کو اولاد ہونا، وہ اپنے ذہن کو مکمل کھول نہیں پاتی، تو ذہنی اعتبار سے وہ تیار نہیں ہوتی ہے۔ 18 سال کی عمر میں، 21 سال کی عمر میں وہ پختہ ہو جاتی ہے ذہنی اعتبار سے بھی، اور گھروں میں جانے کے اعتبار سے، ازدواجی زندگی گزارنے کے اعتبار سے 21 سال کی کم عمر میں یہ بات نہیں ہوتی، اس وجہ سے یا دوسرے اور اسباب ہوں گے جن کی بنیاد پر 21 سال کا قانون لایا گیا کہ عورتیں جاتی ہیں تو وہاں ان کو اولاد کم عمر میں ہو جاتی ہیں، تو وہ اپنی زندگی کی بہاریں نہیں دیکھ پاتی۔ کچھ اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، کچھ اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن جن اسبابوں کا خیال کر کے 21 سال کی عمر کی قید لازم قرار دی گئی ہے، جو ابھی تک پورے ملک میں ابھی بھی لازم نہیں ہے، جو ابھی اسٹیٹ ریاستوں سے اس پر تبادلہ خیال بھی ہونا ہے اور ان کے ماحول کو ہموار بھی کرنا ہے، ابھی مکمل جرم کے تحت داخل بھی نہیں مانا گیا۔ پوری ریاستوں میں اس کو بھیجا جائے گا، پھر اس کے ذریعے سے راہ ہموار کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس کو مکمل قانون کے طور پر نافذ العمل بھی کر دیا جائے گا۔ جن اسباب کی بنیاد پر 21 سال کی عمر کی قید لازم قرار دی گئی ہے، اس سے دوسرے اسباب بگڑنے والے ہیں، معاشرت میں بکھراؤ آنے والا ہے، معاشرت اور سوسائٹی میں کئی برائیاں جنم لینے والی ہیں۔ قانون بنانے والوں کو اس پر بھی دھیان دینا ہوگا کہ کیا یہ قانون ساری ان لڑکیوں کے لیے نفع بخش ہوگا جو 21 سال کی ہوں۔ انسانی مزاج اور طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک بلوغیت کی عمر رکھی ہے کہ بالغ ہو جاتے ہیں اس عمر میں۔ عام طور پر لڑکی کی ابتدائی عمر 9 سال قرار دی، اور اس کی ایک زیادہ سے زیادہ عمر 12 سال میں لڑکی کے بالغ ہونے کو ذکر کیا گیا کہ 12 سال میں عام طور پر لڑکی بالغ ہو جاتی ہے۔ ہمارے علاقے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 12 سے 15 سال کے درمیان بلوغیت کو پہنچ جاتی ہے عمر کے اعتبار سے، اور لڑکے کے لیے کہا گیا کہ کم سے کم 12 سال کی عمر ہے اور زیادہ سے زیادہ 15 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ بلوغ کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، اصل میں بندے کے اندر وہ جو صفت ہوتی ہے کہ جن سے مخالف کی طرف مائل ہونا، یہ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ جن سے مخالف، مرد کا عورت کی طرف مائل ہو جانا، عورت کا مرد کی طرف مائل ہو جانا، یہ اس کے اندر صفت پائے جانے لگتی ہے عام طور پر۔ ہاں، کسی میں عمر کے 30 سال میں بھی یہ خواہش نہیں پیدا ہوتی ہو تو یہ اس قانون سے مستثنا ہے، کسی عورت میں نہیں پائی جاتی ہے تو اس قانون سے مستثنا ہے۔ انسان کی بناوٹ، انسان کی تخلیق کے اعتبار سے اس عمر کے درمیان جنسی خواہشات کا پیدا ہونا ہے۔ نکاح اسلامی نقطہ نگاہ میں کئی مقاصد اور کئی مفادات کو پیش نظر رکھ کر نکاح کی تجویز رکھی گئی۔ نکاح کی اہمیت اور افادیت کے لیے قرآن اور احادیث میں کئی باتیں ذکر کی گئیں کہ نکاح کیوں کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں نکاح کی اہمیت ایک بات بتائی گئی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا
اور اسی نفس سے اس کا ایک جوڑا بنایا، پھر ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد اور عورت کو کثرت سے پھیلایا۔ ایک ہے نکاح کا مقصد نسل انسانی کی افزائش، یعنی انسانی آبادی کو بڑھانا۔ یہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں نکاح کروں تو میری اولاد ہو۔ اولاد کو کیوں چاہتا ہے؟ اولاد کا چاہنا اس کے نفس میں، اس کی ذات میں رکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خود گزارے کے لیے جتنا کماتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ وہ جو زیادہ کمانے کی خواہش اس کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے ہوئی ہے۔ تو اولاد کی خواہش اس کی کمائی کے ساتھ برابر برابر میں رکھی گئی ہے، اس حیثیت سے کہ اولاد بھی دی گئی اور کمائی کا جذبہ بھی دیا گیا۔ مان لیں کہ کسی بندے کو بہت زیادہ اللہ نے دولت دی ہو اور بہت زیادہ اس کو جو ہے اسباب دیے ہوں، بہت زیادہ اس کو دنیا کے مال و متاع دے دیا ہو، اگر اولاد نہ دی ہو تو وہ بندہ کٹاتا ہے کہ یہ سارا کمانا کس کے لیے ہے۔ تو اولاد کی خواہش بندے کے ساتھ جیسے دی گئی ہے ویسے ہی مال کی خواہش بھی دی گئی ہے۔ تو مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کے لیے اولاد دی۔ تو اولاد ہر انسان کی زندگی کے حصے سے ہے۔ پہلے دور میں لوگ دو چیز پر فخر و مباحت کیا کرتے تھے، اولاد پر اور مال پر، کہ یہ دو چیزیں اس کی طاقت بنتی تھی انسان کی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو ان دو باتوں ہی کے مقابل میں ڈرایا بھی ہے کہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت اس کائنات کے لیے سب سے بڑی ہے۔ اگر تم اپنے لیے یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری مال، تمہارے اولاد تمہیں کام آئیں گے تو یہ تمہارے کام آنے کے نہیں ہیں۔ انسان دو چیزوں پر فخر کرتا تھا، اپنی طاقت بناتا تھا، مال پر اور اولاد پر۔ تو اس کی طاقت محسوس ہوتی ہے اولاد سے۔ کئی بندے تو یہ کہتے ہیں کہ میرا فخر میری اولاد ہے، میرا مستقبل میری اولاد ہے، میرا فیوچر میری اولاد ہے، میرے خوابوں کی تعبیر میری اولاد ہے۔ تو وہ اپنے خوابوں کی تعبیر، اپنا فیوچر، اپنا مستقبل وہ اولاد کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ تو نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ اولاد کا ہونا۔ نکاح کا دوسرا مقصد ہے عفت اور پاک دامنی۔ نکاح کا ایک مقصد ہے عفت اور پاک دامنی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ پاک دامن رہے، اس کو ستھرا کہا جائے، اچھا کہا جائے۔ کس اعتبار سے؟ زبان کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، وہ حسن معاملات کے اعتبار سے وہ پاک ستھرا رہے۔ قرآن پاک نے پاک ستھرا لوگوں کا تذکرہ ان لفظوں سے کیا ہے، محسن اور محسنہ۔ وہ عورت اور وہ مرد جو شادی سے یعنی شادی کیے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات نہیں بناتے ہیں، شادی ہی کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، قرآن نے ان کو پاک دامن کے لیے محسن اور عورت کے لیے محسنہ کا لفظ استعمال فرمایا، اور ان کی فضیلت اتنی بیان فرمائی کہ پاک دامن عورت پر کسی نے جھوٹی تہمت لگا دی کہ یہ زنا سے ملوث ہے، تو قرآن نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے ایسے جھوٹے شخص پر جو کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے۔ اس کو بڑی عزتیں دی ہیں پاک دامن ہونا۔ دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں اور قانون ہیں، آپ دیکھیں کہ پاک دامن رہنا انسان کا تخلیقی حق ہے، پیدائشی حق ہے، پاک دامن رہنا۔ یورپ میں یہ کہانی ہے کہ شادی سے پہلے عورت نے کتنے بھی رشتے بنا لیے ہوں اور کتنے بھی اس نے بوائے فرینڈ رکھے ہوں، یا مرد نے کتنی بھی گرل فرینڈیں رکھی ہوں، ان سے رشتے بنا لیے ہوں، شادی سے پہلے اگر کیا ہے تو اب اس کو برا ماننا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن ابھی بھی شادی کے بعد یورپ کی سرزمین پر کوئی عورت شادی میں رہتے ہوئے کسی مرد سے تعلقات بنائے یا مرد شادی میں رہتے ہوئے کسی عورت سے تعلقات بنائے تو دونوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ شادی سے پہلے اگر تم نے یہ رشتے بنائے تو تم ٹھیک تھے، لیکن شادی کے بعد تمہیں میرے ہی ساتھ رہنا ہے۔ کیونکہ انسان کی یہ نفسانی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی پیدائشی حق سمجھتی ہے وہ، یا مرد سمجھتا ہے کہ میں جس کے ساتھ رہ رہا ہوں یا میں جس کے ساتھ رہ رہی ہوں وہ میرے لیے ایماندار ہو، وہ میری قدروں کو جانے، میں جو کماؤں تو میں اس کے لیے کماؤں، ایسا نہیں کہ وہ ایک رہے لیگلی طور پر، انلیگل طور پر کتنے بھی رہیں وہ اس کو برداشت کرے، وہ برداشت نہیں کرتی۔ یورپ میں اتنی تہذیب کے کھلے ہونے کے باوجود بھی نکاح ٹوٹتے ہیں اس بنیاد پر کہ مرد نے شادی میں رہتے ہوئے دوسرے سے رشتہ بنایا، اتنے کھلے پن ہونے کے باوجود۔ یہی تہذیب، یہی کلچر تھوڑا تھوڑا اس ملک میں بھی آ رہا ہے۔ اور اس ملک کی تہذیب اور کلچر کیا تھا؟ اسلام سے پہلے ایک عورت ایک ہی مرد کے ساتھ 7 جنموں تک رہنا چاہتی،
7 जन्मों का साथ, 7 फेरे लिए जाते हैं अग्नि को साक्षी मानकर। तो यहाँ की तहजीब ये थी, उसी तहजीब में इस्लाम की तहजीब भी थी। तो इस्लाम की तहजीब ये थी कि 1 निकाह, 2 निकाह, 3 निकाह या 4 निकाह औरतों के साथ रहने की। लेकिन इस्लाम पर भी यही तहजीब हावी हो गई। सारे मुसलमान एक ही पर इक्तफा करके आज भी हैं। एक से दूसरे की बात करने पर तो मुस्कुराहटें आती हैं कि एक से दूसरी बात भी नहीं कर सकते आप। वो 7 जन्म में एक अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेकर कस्में खाते हैं तो रहते हैं। हम तो बगैर कस्में खाए के भी एक के साथ ही रहते हैं। तो इस कल्चर में आज भी ये चीज़ है कि पाक दामनी को पसंद किया जाता है। यहाँ पर चाहे वो मज़हब कोई भी हो, लेकिन पाक दामनी इंसान की तख्लीक के साथ है कि पाक दामनी पसंद करे। तो निकाह का दूसरा मकसद ये होता है कि पाक दामन मोहसिन हो, मोहसिना। और निकाह का तीसरा मकसद है कि एक दूसरे से सुकून हासिल किया जाए। और इस सुकून का मरहला कई चीज़ों से, एक इज़्दिवाजी ज़िंदगी यानी सेक्स के ज़रिए से, एक बीवी बनाकर सुकून हासिल करना। इसलिए कि मर्द सबसे ज़्यादा जो एतमाद करता है वो बीवी पर करता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे को ज़िंदगी में 4 चीज़ें मिल जाएं वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। 4 चीज़ें जिस बंदे को मिल जाएं, उन 4 चीज़ों में से हुजूर ने तज़किरा फरमाया कि जिसको लिसानन ज़ाकिरा, ऐसी ज़ुबान मिली जो अल्लाह का ज़िक्र करती हो, क़ल्बन शाकिरा, ऐसा दिल जो शुक्रगुजार हो, और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि क़ल्ब शाकिर हो, फिर उसके बाद सब्र, जिस बंदे को सब्र मिल जाए, फिर चौथी बात हुजूर ने फरमाया नेक साले बीवी का मिल जाना। ये 4 चीज़ें जिस बंदे को मिल गई तो अल्लाह तबारक ताला उसको दुनिया में भी सरखुरुई अता फरमाएगा और आखिरत में भी सरखुरुई अता फरमाएगा। नेक साले बीवी का डिफिनेशन हुजूर ने दूसरे मौके पर इरशाद फरमाया, नेक साले बीवी वो है कि शौहर के घर से बाहर जाने के बाद अपने बिस्तर पर बग़ैर इजाज़त के उसके किसी को न बिठाए, उसके माल की हिफाजत करे, उसके इज़्ज़त की हिफाजत करे। उसकी इज़्ज़त उसकी बीवी हुआ करती है, और उसके औलाद की सही तालीम व तरबियत करे। ये नेक और साले और औरत के डिफिनेशन हुजूर ने बयान फरमाया। ये सिफ़तें उस औरत के अंदर हो तो वह नेक साले बीवी। उनमें जो चीज़ बयान फरमाई उनमें एक है कि उसके माल की हिफाजत करे। और आदमी इसीलिए अपने बाद जो नॉमिनेशन डालता है तो किसको डालता है? बीवी को डालता है। क्यों? क्योंकि मेरे बाद जो नॉमिनेशन हो सकती हैं वो बीवी हो सकती है, और बीवी की नॉमिनेशन करके खुश भी रहता है और उसको भी खुश करता है। इंसान की ज़िंदगी के 2 मरहले हैं, एक उसके ऊपर के माँ बाप, एक उसके नीचे के यानी बीवी और बच्चे। तरका और मीरास जो बयान किया गया है, तरके और मीरास में आप देखें कि एक बंदा इंतकाल कर जाए, अपनी बीवी और बच्चे छोड़ जाए और माँ बाप भी छोड़ जाए, तो माँ बाप का हिस्सा कम है, बीवी और बच्चों का हिस्सा ज़्यादा है, इसलिए कि वो माल की जामिन हुआ करती हैं। तो लितस्कुनु इलैहा में कि सुकून पाना, वो जो माल कमा रहा है उस माल को महफूज रखने के लिए जिस पर वो तकिया कर सकता है, भरोसा कर सकता है, वो बीवी और उसके बच्चे। तो कुरान ने कहा कि निकाह का एक मकसद ये है लितस्कुनु इलैहा, कि उसके ज़रिए से सुकून हासिल करे। सुकून में इज़्दिवाजी ज़िंदगी का भी मामला है, माल का मामला है, और अपनी औलाद की तालीम और तरबियत का मामला है, और ये नेक साले बीवी के ज़रिए से होता है। ये सारे अगराज़ व मकासिद के लिए अगर उम्र की क़ैद लगा दी जाए तो नुकसानात होने वाले हैं। वो इस तौर पर कि अगर 21 साल की क़ैद लगाई जाए तो आज जिस माहौल से हम और आप चल रहे हैं, ये माहौल पहले के माहौल के मुकाबिल में थोड़ा तेज़ रफ्तार है। पहले उम्र में 20 साल 25 साल की भी मर्द और औरत होते थे तो इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मसाइल उन्हें बहुत ज़्यादा मालूम नहीं रहते थे। आज 12 साल 13 साल के लड़के हो या लड़की हो, उन्हें शादी के बाद क्या होता है सब पता है। वो वक्त से पहले जवान हो रहे हैं, वो वक्त से पहले क्या कहें, वक्त पे ही जवान हो रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबिल में थोड़ा जल्दी जवान हो रहे हैं। उन्हें सेक्स की एजुकेशन दी जा रही है, बाज़ाब्ता दी जा रही है, और दूसरे तरीक़े से भी लोग ले रहे हैं। जब उम्र को इस चीज़ को पहुंच जाए कि सेक्स का यानी उसकी उम्र पहुंच गई कि वो
مائل ہو مرد عورت کی طرف، عورت مرد کی طرف مائل ہو اس عمر میں، پھر مزید اس کو یہ معلومات زیادہ فراہم کی جائیں تو اس کے تقاضے اور اس کے جذبات اور بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ جب جذبات اس کے اور بڑھنے لگ جاتے ہیں، لیکن ان جذبات کی بڑھتی ہوئی عمر کے موقع سے صحیح سمت اس کو نہ دی جائے، صحیح جہت اس کو نہ دی جائے کہ تم نکاح کے ذریعے سے اپنے جذبات کو ٹھنڈک پہنچاؤ، تو پھر ان جذبات کی تکمیلیت غیر شرعی یا غیر اسلامی یا غیر انسانی طریقے سے انسان پورا کرنے میں لگ جائے گا، جس طریقے کو پوری انسانیت میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ آج بھی یورپ کی سرزمین پر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ورجن اور غیر ورجن کا، تو ورجن والی عورت کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں اور غیر ورجن کو نہیں پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ازدواجی زندگی کا جو پہلو ہے، جو طمانینت اور سکون کی چیز ہے، وہ اسی جہت پر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے ایک صحابی گزرے آپ کے پاس، حضور نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر زردی ہے، زردی یعنی جو ہلدی کا رنگ ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لگتا ہے تم نے نکاح کیا ہے۔ حضور نے ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہاں میں نے نکاح کیا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، باکرہ سے کیے کہ سیبہ سے؟ باکرہ قریب آپ کے سمجھنے کے لیے ورجن کہا جاتا ہے، اور سیبہ وہ جو کسی شادی شدہ تھی، مطلقہ تھی، بیوہ تھی، ان کو سیبہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ باکرہ سے کیے کہ سیبہ سے؟ ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سیبہ سے کیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، باکرہ سے کرتے تو زیادہ محبت ملتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا باکرہ سے کرتے زیادہ محبت ملتی۔ یہ انسانی زندگی، انسانی تخلیق کا وہ پہلو ہے جو اسلام نے بیان کیا ہے۔ میں اس کو ایک فلسفیانہ انداز سے بھی ذکر کروں کہ جس عمر میں انسانی طبیعت میں ہجان اور طبیعت پیدا ہوتی ہے، میلان کی ایک دوسرے کی طرف، اس وقت وہ پوری جوانی پر ہوتی ہے۔ اور یہ بات دھیان میں رکھیں آپ، عمر جیسے جیسے ڈھلتی جائے گی وہ جذبات کم سے کم ہوتے جائیں گے، کمزور ہوتے جائیں گے۔ 12 سال کی عمر میں یہ جوانی، یہ ہجان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بڑھنے لگتی ہے، لیکن عمر جیسے جیسے گزرتی ہے اس کے جذبات کم سے کم ہوتے جاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سکون تو حاصل کر لیتا ہے لیکن سکون کی تمامیت حاصل نہیں کر پاتا۔ سکون کی ایک تمامیت ہوتی ہے، وہ ہے کہ 12، 13، 14 سال کی عمر میں جب جذبات ابھرنے لگتے ہیں، اس موقع سے نکاح کر دیے جائیں تو اس وقت یعنی جنسی خواہشات بھی پوری ہوتی ہیں اور محبتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ انسان کی تخلیق کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ محبت پیدا ہونے میں ایک چیز یہ ہے کہ اس عمر میں نکاح کیا جائے جس عمر میں ایک دوسرے کی طرف میلان کی ابتدا شروع ہوتی ہے، اسی وقت کیا جائے تو اس وقت انسان کے اندر جنسی خواہشات کی بھی تکمیل ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے علاوہ انسان دوسرے کو دیکھنے کو زیادہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت جس وقت میں اس کی ہجان اور کیفیتیں پیدا ہو رہی تھی، اسی وقت اس نے صحیح سمت میں اس کو ڈال دیا، صحیح سمت میں اس نے اپنے کام کو انجام دیا۔ تو یہ ایک انسانی تخلیق کے اعتبار سے ضرورت کی تکمیل کا وقت ہے۔ اسی لیے جو عمر گزرنے کے بعد شادیاں کی جاتی ہیں، ان کے درمیان محبت کے پیدا ہونے کے کم واقعات ہیں۔ وہ شادی تو گزار لیتے ہیں، اس کے بعد صرف لطیفے چلتے ہیں میاں بیوی کے متعلق کہ میاں بیوی سے بیزار، بیوی میاں سے بیزار۔ اب وہاں شادی تو ہو گئی، رسم نبھا لی گئی، انجام پذیر ہو گئی، لیکن محبتیں نہیں پیدا ہوئی، ایک دوسرے کے لیے جذبات نہیں پیدا ہوئے۔ جذبات کے وقت میں انہوں نے جذبات کی آہیں بھرتے رہے اور اپنی جذبات کو دباتے رہے، دباتے دباتے یہ ہو گیا کہ اب صرف شادی رسمن رہ گئی۔ یہ کیفیت پیدا ہوتی۔ میں شاید اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا کیونکہ کچھ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، اس میں لا نہیں سکتا، بس اتنی بات سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ جنسی خواہشات پیدا ہونے کے وقت میں اگر نکاح کیے جاتے ہیں تو اس نکاح کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو نکاح، پھر دوسرا یہ ہے کہ دونوں کے درمیان محبت پیدا ہوتی۔ میرے حضور نے اسی لیے بیان فرمایا تھا کہ اگر باکرہ سے کرتے تو زیادہ محبت دیتی، اور نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رہے، ایک دوسرے کو نبھانا ہی نہ رہے
کہ تیرے کو سنبھال کے چل رہا ہوں، بچوں کی وجہ سے چپ لے کے چل رہا ہوں، ان کی وجہ سے لے کے چل رہا ہوں، ایسے لفظ نہ رہیں۔ ان وجہ سے میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں، رشتہ داریوں کی وجہ سے خاموش بیٹھا ہوں، عزت کی وجہ سے خاموش بیٹھا ہوں، نہ تو کب کے تجھے گھر چھوڑاتا۔ یہ الفاظ ہوتے نا، یہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ اس وقت میں ہوتی تو محبتیں پیدا ہوتی کہ تم نے بھی اپنے آنکھ کو کبھی بھی میرے علاوہ کہیں نہیں دیکھا اور تم نے بھی اپنی آنکھ کو میرے علاوہ کہیں بھی نہیں دیکھا، تو اس صورت میں یہ بات بنتی ہے۔ ایک صاحب نے شادی کے لیے بات کہی تھی، کہا کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور محبت کی سوغات میں نے پہلے ہی دن اس پر واضح کر دی تھی، اور وہ اس حیثیت سے واضح کر دی تھی، ایک شعر میں میں نے اپنی بات کہی تھی کہ خوشی سے کبھی خوشی کی طرف نہیں دیکھا، تجھے دیکھنے کے بعد کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ اپنے جذبات کا اظہار کیا انہوں نے، لیکن حقیقی کیفیت یہ ہے کہ شادی بہت عمر کے بعد کی تھی، یہ پہلے دن کی ہی کیفیت تھی، اس کے بعد نہیں تھی۔ یہ کہانیاں اس لیے وجود میں آتی ہیں کہ بندہ جو ہے ان چیزوں کو جو اللہ نے تخلیق کی ہیں، ان تخلیق کے اعتبار سے اس کو انجام پذیر نہ رکھے تو پھر وہ بات بنتی نہیں، یہ کیفیت گزرتی نہیں ہے۔ قرآن پاک نے ذکر کیا تھا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ہی جانوں سے، تمہاری ہی نفس سے پیدا فرمایا، تمہاری ہی جانوں سے جوڑے پیدا فرمائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے لیے محبت بھی پیدا کی اور ایک دوسرے کے لیے رحم بھی پیدا فرمایا کہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرو۔ کل ملا کے اگر میں یہ دیکھوں تو 21 سال کی قید لگانا عورت کے لیے اس سماج اور سوسائٹی کے لیے غیر مناسب ہے، اس میں بہت مشکل ہے۔ مان لیں کسی بچی کو شادی کی ضرورت محسوس ہوئی، اب اس کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو اس سماج اور سوسائٹی کے اعتبار سے ایک لفظ جو بولا جاتا ہے کہ منہ کالا کر لے یا شادی کر لے۔ شادی کرنا اس کے لیے اللیگل، اور 15 سال کی عمر میں اس کے پاس ہجانی کیفیت بڑھ گئی تو 6 سال تک انتظار کرنا اس کے اوپر ظلم، اس لیے ظلم کہ وہ اپنے جذبات کو کیسے خاموش رکھے۔ اور ایسے لوگ قانون بنا رہے ہیں جو قریب شادی شدہ نہیں ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ جذبات کیا ہوتے، یا پتہ ہیں تو جیسے وہ رہنا چاہتے ہیں دوسروں کو بھی اسی زندگی کا عامل بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ایک لمبے کیسز ہوں گے جن چیزوں کو کہانی بنا کر 21 سال کی قید لگائی گئی ہے، آگے چل کے جو کہانیاں پیدا ہوں گی یا تو یہ قانون واپس لیا جائے گا، پھر یا یہ صورت پیدا ہوگی کہ یہ قانون لفظوں میں رہے گا، عملاً کوئی اس پر عمل نہیں کرے گا، کیونکہ انسانی فطرت، انسانی تخلیق، سماج، سوسائٹی اور اس ملک کے حالات اور اس زمین کو دیکھے بغیر یا اس کو صحیح پرکھے بغیر اس قانون کو نافذ کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں، چاہے جیسے بہار ہو، یو پی ہو، اڑیسہ ہو، راجستھان ہو، ان میں کم عمر میں شادیاں کرنے کا رواج ہے۔ 21 سال کا لڑکا ہو جائے تو ان کے علاقے میں بوڑھا کہتے ہیں اس کو، اور لڑکی ہو جائے تو اس کے رشتے نہیں آتے 21 سال کی عمر میں۔ یہاں اس قانون کا نفاذ کرنا ملک کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ اس ملک میں ہمیشہ رسم و رواج کو بڑی فوقیت حاصل ہے قانون پر، یہ ان ممالک میں سے ہے۔ برطانیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کے رسم و رواج قانون پر حاوی ہیں، تو یہاں اس ملک میں بھی رسم و رواج قانون پر حاوی ہیں کہ قانون ہی کو ترجیح دی جائے گی۔ 21 سال لڑکی کی عمر کی قید، چاہے اس کے تعلیم کے نام پر ہو، چاہے اس کے ایجوکیشن کے نام پر ہو، یا دور یعنی اس کو بالکل آگے ڈال دیا گیا ہو، اس سماج اور سوسائٹی میں غیر شرعی یا غیر انسانی رشتوں کو بالکل کھلی اجازت دینے کے برابر۔ اور عجیب اتفاق اس ملک میں یہ بھی قانون کہ 16 سال کی عمر میں اگر لڑکی اپنی خواہش سے کسی کے ساتھ بغیر شادی کے ریلیشن بنانا چاہے اس کے لیے کوئی جرم نہیں۔ تو گویا کہ اس ملک کی تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ اس ملک کی تہذیب تو یہ تھی کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو صرف ہاتھ بھی لگا دے تو بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے اس تہذیب میں۔ پہلے یہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، بچیاں پلو اوڑھ کر باہر نکلا کرتی تھی، اپنے چہرے کو بھی چھپایا کرتی، لیکن عزتیں یہاں بالکل تار تار ہو رہی ہوں
اور اس کو قانونی شکل دی گئی ہے کہ تم عزتیں تار تار کر سکتی ہو لیکن چہرہ ڈھانپ لو، یہی کافی ہے تمہارے لیے۔ یہ عجیب سسٹم ہے۔ چہرہ ایک چھوٹی سی علامت ہے عزت کے معاملے میں، لیکن ریلیشن بنانا یہ عزتوں کی انتہا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز کو آج بھی غیر قانونی قرار دیا جائے اور انتہا کو قانونی قرار دیا جائے کہ جائز ہے تمہارے لیے، یہ غیر معقولی ہے، عقل میں آتی بات نہیں ہے۔ مسلم ہو یا غیر مسلم، آج بھی حیا، پاک دامنی عورت کا زیور ہے۔ اس کلچر نے کبھی قبول نہیں کیا اس چیز کو کہ یورپ جیسی تہذیب کو قبول کر لے۔ اس ملک کی خصوصیات ہے، اس لیے اسلام کو بہت آسانی ہوئی اس حیا اور پاک دامنی کے ماحول میں کہ اسلام ایڈجسٹ ہو سکے، بہت آسانی ہوئی۔ اس لیے آسانی ہوئی کہ یہاں کا کلچر اور تہذیب بھی یہی تھی کہ عورت پاک دامن رہے، عفت والی رہے، پاکیزہ رہے، اور اسلام بھی پاک دامنی اور عفت اور پاکیزگی کا درس دیتا تھا۔ تو بہت آسانی ہوئی اس کو ایڈجسٹ ہونے میں۔ تو بہرحال 21 سال کا قانون یہ بہت زیادہ برائیوں کو جنم لے گا اور بہت زیادہ برائیاں آئیں گی، ماں باپ کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوں گی، اس لیے کہ ماں باپ کا فخر، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا لجہ وہ لڑکیوں سے ہوا کرتا ہے۔ اگر 15 سال کے بعد اس کے ہجانی کیفیت خود بخود پیدا ہو گئی، یا وہ مناظر جو موبائلوں کے ذریعے سے، ٹی ویوں کے ذریعے سے، موویوں کے ذریعے سے دیکھنے کے بعد اس کے اندر پیدا ہوئی، اگر اس کو صحیح سمت میں ماں باپ نے نہیں ڈالا تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی عزتیں کتنی تار تار ہوں۔ کیا ہمارے سامنے یہ کہانیاں نہیں ہیں کہ کسی کے گھر کی کسی بچی نے اگر بھاگنے کا سہارا لے لیا تو ماں باپ نے اپنی عزت اور لجہ کے لیے خودکشی کر لی؟ تو یہ واقعات اور جنم لیں گے اور واقعات رونما ہوں گے، کیونکہ یہ تہذیب ابھی یورپ کی تہذیب میں تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ ابھی بھی اس تہذیب میں حیا، پاک دامنی، عفت اور بچیوں کے لیے عظمتیں ابھی بھی رکھی ہوئی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں۔ یہ قانون مذہبی اعتبار سے اور اس ملک کی زمین کے اعتبار سے بالکل ہی یہ ایسا نہیں ہے کہ قابل عمل آسانی سے ہو جائے۔ ضرور اس کے ریاکشن آئیں گے، اس کے نقصانات آئیں گے، یا تو اس قانون کو واپس لینا پڑے گا یا اس قانون پر عمل پیرا نہیں ہو جائے گا۔ اسلامی نظام میں بھی یہی ہے۔ قرآن نے ذکر کیا کہ جب بچیاں بالغ ہو جائیں تو مناسب رہے تو تم اس کے رشتے کر دو، اور اسلامی نقطہ نگاہ میں اس باپ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس کو اللہ نے 3 لڑکیاں دی اور اس نے اچھی تعلیم و تربیت کر کے اس کو اچھے گھر بیاہ دے دیا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اگر 21 سال کی قید لگا دی جائے، پھر بچیوں سے یا بچوں سے کچھ غلطیاں ہو جائیں تو پھر اس آدمی کے لیے بھی جنت کی بشارتیں ویسے ہی رہ جاتی ہیں کہ میں کنٹرول نہیں کر پایا، میں اس کو بچا نہیں پایا، اس کی عزت اور پاک دامنی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ عزت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے کے لیے بھائی اپنی جانیں گنواتے تھے، مائیں اپنی عفتیں اور پاک دامنیاں سامنے رکھا کرتی تھی، اور باپ اپنی کل متاع زندگی کو سامنے رکھا کرتا تھا عفت اور پاک دامنی کے لیے۔ لیکن 21 سال کا قانون یہ بالکل معاشرے کو بہت دوسرے رخ پر لے جائے گا، اور معاشرہ جلدی اس کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ یہ ملک کی زمین اس لائق نہیں ہے کہ اس کو قبول کر سکے، ضرور اس کے نقصانات آئیں گے۔ اس موقع پہ مسلمانوں کو احتیاطی تدابیر اور بڑھا لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں سے جو ہیجان اور جذبات کو ابھارنے والی ہوں، اب مزید پرہیز کرنے کا وقت آ چکا، اس لیے کہ یا تو بشارتیں ہماری ہوں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں عفت اور پاک دامنی کے زیور سے آراستہ رہیں، یا پھر اسی کلچر کے ہم بھی حصے دار بن جائیں جس سے دنیا بھی ٹھیک نہ رہے اور آخرت بھی تباہ ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ کو بولنے سننے میں کسی قسم کی کمی غلطی ہو تو اس کو درگزر فرمائے، اور وہ پیغام، وہ میسج جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے، اس ملک کے لیے فائدہ مند ہے، اللہ ہم سب کو اسی کی راہ ہموار فرمائے، اور ہمیں عزت، پاک دامنی، حسن اور محسن اور محسنہ جیسی زندگیاں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔